اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی، یعنی یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے عصر کی قسم یاد فرمائی ہے۔ عصر کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں۔ عصر کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ عصر سے مراد عصر کی نماز ہے، یعنی صلاۃ العصر، جس کی اللہ رب العزت نے خصوصی طور پہ قرآن مجید کے اندر تاکید بھی فرمائی کہ والصلاۃ الوسطیٰ، کہ وسطیٰ کی نماز، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے باادب ہو کر کھڑے رہو۔ یہاں اللہ رب العزت نے صلاۃ وسطیٰ کو بیان فرمایا، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہاں فجر کی نماز مراد ہے، اور زیادہ تر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہاں عصر کی نماز مراد ہے، کیونکہ وہ دو نمازوں کے درمیان آتی ہے، فجر اور ظہر کے درمیان اور مغرب اور عشاء کے درمیان، اس وجہ سے اس کو صلاۃ وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نماز عصر کی قسم اس وجہ سے یاد فرمائی کہ نماز عصر کی خصوصی طور پر تاکید فرمائی گئی ہے، کیونکہ اس وقت کے اندر جو کاروبار کرنے والے ہیں، تجارت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان کی عمومی طور پر اس نماز کے اندر بہت زیادہ غفلت ہو جاتی ہے کہ کاروبار کا وقت ہوتا ہے، گاہک آ رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی اثناء میں چونکہ اس نماز کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس وجہ سے ایک تعداد ہوتی ہے جن کی نماز فوت ہو جاتی ہے، اور باقی نمازوں کی نسبت اس نماز کا وقت بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس امت کا اعزاز یہ ہے کہ اس امت کی عمر اتنی ہی ہے کہ جتنی نماز عصر کا وقت ہے، یعنی عصر سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے، اتنی ہی اس امت کی عمر ہے۔ ایک اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی عصر کی نماز کے فضائل بیان فرمایا کہ من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ و مالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو گویا اس کے اہل و مال ضائع ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے عصر کی نماز کی تاکید کی وجہ سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے اس کی قسم یاد فرمائی۔ دراصل قسم اس شے کی یاد کی جاتی ہے جو بڑی ہی معزز اور اشرف چیز ہو۔ کسی بری چیز کی یا گھٹیا چیز کی قسم یاد کوئی بندہ نہیں کرتا۔ عام مومنین سے بھی یہ متصور نہیں ہے۔ ہم عام دیکھتے ہیں، کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ کوئی کسی گھٹیا چیز کی قسم کھا کے کہہ رہا ہو کہ میں یہ کام کروں گا؟ نہیں، گھٹیا چیز کی قسم کبھی کوئی نہیں کھاتا، ہمیشہ اشرف اور اعلیٰ اور افضل چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ کوئی اللہ رب العزت کی ذات کی قسم اٹھاتا ہے، کوئی قرآن کی، کوئی مکے کی، کوئی مدینے کی، اس کے علاوہ مختلف قسمیں لوگ یاد کرتے رہتے ہیں، تاکہ جتنی چیز اشرف اور اعلیٰ ہوگی اس کی قسم اٹھائے گا تو اتنا ہی اگلے سننے والے کے ذہن کے اندر بات پختہ ہوتی چلی جائے گی کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو تو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی شے کی قسم یاد فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت، کیونکہ اس کا سارا کلام ہی کلام صادق ہے، اس کی کلام میں کوئی کذب نہیں، اس کے کلام کے اندر کوئی عیب نہیں، تو وہ قسم کیوں یاد فرماتا ہے؟ دراصل مومنین کے سامنے جب قسم یاد کی جائے تو اس قسم یاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی شے کی قسم یاد فرمائے گا تو مومنین کا ذہن اس شے کی طرف متوجہ ہو جائے گا، کہ عام بندہ بھی جب ہمارے سامنے کسی شے کی قسم اٹھائے تو ہمیں اس کی بات پر یقین ہونے لگ پڑتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کسی شے کی قسم یاد فرمائے گا جو ہے ہی سچا، اپنے ہر کلام کے اندر سچا ہے، تو جب وہ کسی شے کی قسم یاد فرمائے گا تو اس کے ساتھ مومنین کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اور ان کو اس بات کے اوپر پختگی ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت چونکہ اس بات پہ قسم یاد فرما رہا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بڑی تاکید کے ساتھ اس کلام کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ کام کرنا اور یہ شے بڑی اشرف اور اعلیٰ ہے، اور جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے یہ بہت افضل کام ہے۔ تو فرمایا کہ والعصر، عصر کی نماز کی قسم، یا عصر کی نماز کی قسم اگر یہ معنی لیا جائے تو اس کا مطلب، اس کے علاوہ بھی
مختلف اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے اثر سے مراد، اثر کہتے ہیں زمانے کو، تو اللہ رب العزت نے یہاں زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے، اور چونکہ جس وقت قرآن نازل ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہی زمانہ مبارک تھا، تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے زمانے مبارک کی ہی قسم یاد فرمائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا زمانہ تو اس وقت سے لے کر قیامت تک اللہ کے رسول علیہ السلام کا زمانہ ہے، تو مفسرین نے فرمایا کہ وہ قسم صرف اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھی، بلکہ حضور کے زمانے سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے اس کی قسم اللہ رب العزت نے یاد فرما لی۔ تو اس میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا شرف ہے، حضور کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی اشیاء کی بھی قسم یاد فرماتا ہے۔ کہیں حضور علیہ السلام کے مکان کی قسم یاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم، حضور کے شہر کی قسم یاد فرمائی۔ کیوں؟ اس میں مکہ مکرمہ ہے، اس میں کعبہ ہے، اس وجہ سے نہیں، فرمایا وانت حل بہذا البلد، اس وجہ سے کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرماؤ۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس قسم کے یاد فرمانے کو، اس شہر کی قسم یاد فرمانے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ تمہارا اس شہر میں موجود ہونا، یہ دراصل اس قسم کے یاد فرمانے کی وجہ ہے کہ جس شہر میں تم ہو وہ شہر بہت افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مکے میں ہوں تو مکہ اعلیٰ ہے، حضور مدینے میں ہوں تو مدینہ اشرف اور اعلیٰ ہے۔ جہاں دوسری جگہ پہ حضور کے شہر کی قسم یاد فرمائی، اس جگہ پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے کی قسم یاد فرمائی، والعصر، اے محبوب تمہارے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہاں امام فخر الدین رازی نے بڑا پیارا نقطہ ارشاد فرمایا تفسیر کبیر کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کی قسم یاد فرماتا ہے تو دراصل یہ ان ظروف کی قسم ہے جن کے اندر جو حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہیں، نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں، یہ ان کی قسم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ظرف کی یہ شان ہے تو پھر مظروف کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ظرف کی یہ شان ہے تو مظروف کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں اللہ ان کی بھی فضیلت بیان کر رہا ہے، ان کی قسمیں یاد فرما رہا ہے، تو جب ان کا درجہ اللہ رب العزت بڑھا رہا ہے تو سوچو اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقام اور منصب یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کیا ہوگا؟ یہ امام فخر الدین رازی نے فرمایا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب تمہاری جان کی قسم، یعنی تمہاری ذات کی قسم، بے شک یہ کفار اپنے نشے کے اندر پھٹک رہے ہیں۔ کہیں حضور کی جان کی قسم، کہیں حضور کے شہر کی قسم، کہیں حضور کے زمانے کی قسم، کہیں حضور علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ کی قسم، کہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی زلف عنبرین کی قسم۔ یہ ساری قسمیں اللہ رب العزت فرما رہا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف حضور علیہ السلام کے مقام و منصب کو بیان کرنے کے لیے۔ والعصر، اور زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر تفسیر کبیر میں بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ اس الانسان میں الف لام کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ الف لام کون سا ہے، یہ الف لام جنسی ہے یا الف لام استغراقی ہے یا الف لام عہد خارجی کا ہے۔ الف لام جنسی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کی جنس کے بارے میں گفتگو کرنا کہ جن سے انسان خسارے میں ہے۔ تو جب جن سے انسان خسارے میں ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ جن سے انسان خسارے میں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسان کے افراد پر حکم نہیں لگایا جا رہا بلکہ انسان کی جنس کے اوپر حکم لگایا جا رہا ہے کہ انسان فطرتاً ہی خسارے میں ہے، انسان فطرتاً ہی خسارے میں ہے۔ اور فطرتاً تو اللہ رب العزت نے انسان کو خسارے میں پیدا نہیں کیا، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ما من مولود یولد علی الفطرۃ وانما والداہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ ہر شخص فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن وہ پیدا اللہ رب العزت کے دین پر ہی ہوتا ہے۔
اگر اس لام کو الف لام استغراقی قرار دیا جائے تو پھر ایک بہت بڑا اعتراض واقع ہوگا کہ الف لام استغراقی کا معنی یہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ تمام ہی انسان خسارے میں ہیں تو ان تمام انسانوں کے اندر تو اللہ رب العزت کے انبیاء بھی آتے ہیں، ان تمام انسانوں کے اندر تو بڑے اولیاء، اقطاب، ابدال، نجبا، نقبا، اوتاد، اللہ رب العزت کے بڑے بڑے ولی بھی آتے ہیں، صحابہ کرام بھی آتے ہیں۔ تو یہ لازم آئے گا کہ معاذ اللہ وہ بھی خسارے میں ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ تو دوسروں کا خسارہ اس کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ تو نفع ہی نفع میں ہیں، وہ تو ہدایت یافتہ ہیں اور وہ ہدایت دینے والے ہیں۔ تو الف لام استغراقی یہ مراد لینا یہ جائز نہیں ہے۔ تیسرا الف لام یہ ہے کہ اس الف لام سے مراد یہ ہو الف لام عقد خارجی کا کہ کچھ شخص معین، کچھ انسان مراد ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہو وہ خسارے میں ہیں۔ تو دراصل اسی قضیے کو علم المنطق کے اندر قضیہ محملہ کہا جاتا ہے کہ جس میں بعض افراد کو مراد لیا گیا ہو، باقی سب کو نکال دیا گیا ہو، اس کو کہا جاتا ہے قضیہ محملہ۔ تو اللہ رب العزت کی مراد بھی یہی ہے کہ ہر انسان خسارے میں نہیں، بلکہ یہاں الف لام عقد خارجی کا ہی مانا جائے گا کہ مخصوص انسان خسارے میں ہے۔ جیسا کہ دوسری آیت کے اندر سورہ دہر میں فرمایا کہ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا کہ وہ کوئی شے نہیں تھا۔ ایک وقت انسان پر ایسا نہیں آیا کہ وہ کوئی شے نہیں تھا، شے مذکور نہیں تھا۔ تو یہاں مفسرین نے فرمایا کہ علی الانسان کے اوپر جو الف لام ہے یہ استغراقی نہیں ہے، کہ اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پاک داخل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی حضور علیہ السلام کا ذکر دنیا میں جاری تھا۔ یعنی کسی کے کوئی شرف حاصل نہیں کہ اس کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا میں اس کا ذکر جاری ہو اور اس کے بارے میں خبریں دی جا رہی ہوں کہ وہ آنے والا ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہو۔ اور حضور علیہ السلام کے آنے کے بارے میں تو اللہ کے ہر نبی نے حکم بتایا اپنی امت کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں اس کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کے ہر نبی نے حضور علیہ السلام کی بعثت کی خبر دی۔ تو یہ دراصل اس لحاظ سے مراد ہے۔ تو فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں انسان کا کون سا ایسا گھاٹا بیان کیا ہے جس کی وجہ سے انسان گھاٹے میں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، انسان اپنے کسب کے لیے، اپنے آل اولاد کی پرورش کے لیے پیسہ کماتا ہے، رزق کماتا ہے، روزی کماتا ہے اور اس کو اپنی آل اولاد پر خرچ کرتا ہے اور ایک زندگی ایسے گزارتا ہوا آخر موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کون سا خسارہ ہے جو اس ایک وقت کے اندر انسان نے کیا ہے جس کو اللہ رب العزت نے خسارے سے تعبیر فرمایا؟ دراصل اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب تم دنیا میں آتے ہو تو دنیا کے اندر ایک پروفٹ اور لاس کا میں نے نظام بنایا ہوا ہے، اور جو ہر ایک انسان کو معلوم ہے، ہر ایک شخص کو پتہ ہے کہ نفع کیا ہوتا ہے، گھاٹا کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی تجارت کوئی شخص کرنا چاہتا ہے تو یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کام کے اندر مجھے اتنا فائدہ ہوگا، اتنا نفع حاصل ہوگا، اور اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے اس طرح نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جب کوئی شخص زندگی گزارتا ہے تو اس کی ساری زندگی جو کام بھی وہ کرتا ہے اسی کی طرف لگی رہتی ہے کہ مجھے اس میں کتنا نفع ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، اس میں کتنا مال ہاتھ آئے گا اور اس میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایک گھاٹے اور نفع کا وہ سودا ہے جو تم کرتے ہو، ایک گھاٹے اور نفع کا وہ سودا ہے جو تم کرتے ہو۔ ایک تمہاری سوچ ہے کہ اس شے سے نفع حاصل ہوتا ہے، ایک اس شے سے نقصان حاصل ہوتا ہے۔ تمہارا رب بھی تمہیں بتاتا ہے کہ اصل گھاٹا کیا ہے اور اصل نفع کیا ہے، اصل نقصان کیا ہے اور اصل نفع کیا ہے۔ فرمایا تم سارے خسارے کے اندر ہو جو اپنے آپ کو نفع کے اندر سمجھے بیٹھے ہوئے ہو کہ ہم بہت پروفٹ کے اندر جا رہے ہیں۔ فرمایا اصل نفع یہ نہیں ہے، تم سب گھاٹے کے اندر ہو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی، یہ سارے لوگ نفع کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ باقی سارے افراد گھاٹے کے اندر ہیں جن کے اندر یہ 4 صفات پائی جائیں۔ سب سے پہلی صفت ہے صفت ایمان، اس صفت کے بعد ہے صفت عمل، تیسری صفت ہے وصیت بالحق، چوتھی صفت ہے وصیت بالصبر،
جس کے پاس یہ 4 صفتیں ہوں گی وہ بندہ کبھی بھی نقصان کے اندر نہیں جا رہا، وہ بندہ کبھی بھی گھاٹے کے اندر نہیں جا رہا، کیونکہ دنیا کا فائدہ اور نقصان یہ فانی ہے۔ دنیا کا فائدہ اور دنیا کا نقصان یہ دونوں ایک دن ختم ہو جانے والے ہیں، اور جس شخص کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی اس کو ایسا پروفٹ ملنے والا ہے، ایسا نفع ملنے والا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہونے والا۔ تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری نظر ہے اس نفع کے اوپر جو ختم ہو جانے والا ہے، اللہ رب العزت تمہیں اس نفع کی طرف بلا رہا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو تم فانی کو چھوڑ کر باقی کو ترجیح دو، تم فانی کو چھوڑ کر باقی کو ترجیح دو، کہ جس فانی کی طرف تم بالکلیہ متوجہ ہو گئے ہو اور اس کے طرف متوجہ ہو کر تم نے اللہ رب العزت کی یاد کو، اس کے ذکر کو بھلا دیا ہے، وہی تب تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ تمہارا اس کے اندر مشغول ہو جانا یہ تمہیں اس نفع سے محروم کر رہا ہے جو ان قریب تم دیکھو گے، اور اس وقت تم پچھتاؤ گے کہ کاش ہم دنیا کے اندر اس طرف توجہ کرتے اور آخرت کے نفع کی طرف توجہ کرتے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اثر کی قسم اس وجہ سے یاد فرمائی کہ ہم چونکہ زمانے کے اندر رہتے ہیں، جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے تو پیدائش انسان سے لے کر انسان کے اختتام تک، قیامت تک یہ ایک زمانہ چل رہا ہے، اور یہ زمانہ ہر گزرتا ہوا سانس ہمارا اس زمانے کے اندر گزر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جس زمانے کے اندر تم جی رہے ہو، جس زمانے کے اندر تم سانس لے رہے ہو، اللہ رب العزت تمہیں جس زمانے کے ساتھ تمہارا نفع اور نقصان جڑا ہوا ہے، جس زمانے کے ساتھ تمہاری مصیبت، تمہاری پریشانیاں، تمہاری خوشی، تمہارا غم، تمہارا رزق، تمہاری آل اولاد، تمہاری ہر چیز جس زمانے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جن سانسوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ رب العزت اسی زمانے کی قسم یاد فرما کے بتا رہا ہے کہ اے انسان تو گھاٹے کے اندر ہے، اے انسان تو گھاٹے کے اندر ہے، تو نفع کا سودا نہیں کر رہا، تو اس نفع کو تلاش نہیں کر رہا جس نفع کی طرف اللہ رب العزت تیری توجہ فرما رہا ہے۔ 4 صفتیں ذکر فرما دی۔ صفت ایمان سب سے پہلے ہے۔ ایمان کی تعریف میں نے پہلے بیان کی تھی کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے پہلے ایمان کو ذکر فرمایا، پھر عمل کو ذکر فرمایا۔ اس کی امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایمان اور شے ہے، عمل اور شے ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ایمان کو عمل میں شامل نہیں کیا، یعنی پہلے ایمان کو ذکر کیا، اس کے بعد پھر واو عاطفہ لا کر پھر عمل کو ذکر کیا، اور معطوف علیہ میں مغایرت پائی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایمان ایک علیحدہ چیز ہے اور عمل ایک علیحدہ چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ عمل نہیں کرتا وہ مومن نہیں رہتا، وہ ایمان والا نہیں ہوتا، بلکہ ایمان ایک صفت ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت پر ایمان لے آتا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لے آتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، اب اس کے سینے میں ایمان آ جاتا ہے، اس کے بعد عمل ایک اگلا سٹیپ ہے، اور اگر وہ اس عمل سے محروم رہتا ہے تو اس کے ایمان کا نور وہ مدھم پڑ جاتا ہے، اس کے ایمان کا نور وہ کم ہو جاتا ہے، اس ایمان کے نور کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اللہ رب العزت نے ساتھ پھر عمل کو بھی ذکر فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی صرف عمل بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ عمل تو کفار بھی کرتے ہیں، وہ بھی بہت صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہ بھی بہت لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، وہ بھی بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، ان کا سارا صلہ اللہ رب العزت اسی دنیا میں ان کو عطا کر دے گا۔ وہ جو کچھ بھی صدقہ کریں گے، جو کچھ بھی خیرات کریں گے، جو لوگوں کے ساتھ نیکی کریں گے، اس کا صلہ وہ اسی دنیا میں عطا کر دیا جائے گا، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ رب العزت نے جو اجر تیار کر رکھا ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہے، وہاں کفار کو بالکلیہ محروم کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ایمان کو مقدم فرمایا، پہلے ذکر فرمایا، کیونکہ یہ مین چیز ہے کہ اے انسان تو سب سے پہلے اپنے ایمان کی طرف توجہ کر۔ اگر تیرے پاس ایمان موجود ہے تو اس ایمان پر اللہ رب العزت کا سب سے پہلے شکر ادا کر، اور اس کے بعد اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تو عمل کی جستجو میں لگ جا اور اپنے عمل کو اچھا بنانا شروع کر دے۔ پھر عمل کے اندر تو ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کریں،
تو اب اس کے اندر تو وصیت بالحق بھی آ گئی، وصیت صبر کی وصیت بھی آ گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کو علیحدہ طور پر ذکر کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ بھی یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے وصیت بالحق یا وصیت بالصبر کو علیحدہ طور پر اس وجہ سے ذکر فرمایا کہ ایمان تو ایک عام چیز، نیک اعمال تو ایک عام چیز ہیں۔ اب نیک اعمال ایک کلی ہے، اس کے ہزاروں جزئیات ہیں، ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر نیک اعمال کا اطلاق ہوتا ہے، یہ بھی نیک عمل ہے، یہ بھی نیک عمل ہے، یہ بھی نیک عمل ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ان نیک اعمال میں سے جو اہم ترین نیک اعمال تھے ان کو آگے ذکر فرما دیا تاکہ مومنین کو پتہ لگ جائے کہ ان نیک اعمال میں سے جو اہم ترین امور ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا وتواصوا بالحق، ان نیک اعمال میں سب سے بڑا نیک عمل ہے کہ حق کی وصیت کرنا، لوگوں کو حق کے رستے کی طرف بلانا۔ وہ حق کا رستہ کیا ہے؟ وہ حق کا رستہ یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے منع کرنا، نیکی کی طرف رغبت دینا، کیونکہ یہی اس امت کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کی تعریف ہی اس وجہ سے فرمائی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے خیر امت ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے منع نہیں کریں گے، تو یہ صفت خیر یہ ہمارے اندر باقی نہیں رہے گی۔ آج اس امت کے اندر خیر اٹھتی چلی جا رہی ہے، جو امت مجموعی طور پر تو امت خیر ہے، لیکن اس کے اندر بھلائی اٹھتی اس وجہ سے جا رہی ہے کہ ہم لوگوں نے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اور جو قوم بھی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیتی ہے، اللہ رب العزت اس قوم کو یہی سزا دیتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو فرمایا کہ اے جبریل فلاں بستی کو الٹ دے، تو انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، اس بستی کے اندر تو تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے ایک پلک جھپکنے کے اندر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اقبلها علیہ فإن وجہہ لم یتغیر فیہا ساعۃ قط، اے جبریل اس بستی کو الٹ دے، کیونکہ اس بستی کے اندر وہ بندہ جو اس کے اندر عبادتیں کر رہا ہے، ریاضتیں کر رہا ہے، اس نے وہ سارے بستی والے نافرمان ہیں، لیکن سارے بستی والوں کی نافرمانی دیکھ کر کبھی اس بندے کا چہرہ متغیر نہیں ہوا، اس کو کبھی بھی یہ شرم نہیں آئی، اس بات کا غم نہیں ہوا کہ یہ بستی والے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برے لوگوں کے افعال بد کی وجہ سے نیک لوگ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں، نیک لوگوں کی بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ برے افعال کی وجہ سے، افعال قبیحہ کی وجہ سے کچھ لوگوں کے نیک لوگوں پر بھی آزمائش آ جاتی ہے، ان کے اوپر بھی وہ مصیبت بن جاتی ہے، کیونکہ جب اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے تو وہ مجموعی طور پر آتا ہے، سب پر آتا ہے، کچھ خاص لوگوں پر نہیں آتا۔ اس کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ جو نیک ہوتے ہیں وہ بروں کو روکنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ ان کو برائی سے منع کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے وہ بھی اس عذاب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، اور جب تک وہ برائی سے روکتے رہتے ہیں اللہ رب العزت کا عذاب رکا رہتا ہے۔ فرمایا حق کی وصیت کرنا، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ اتنا بڑا فریضہ ہے۔ فرمایا وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرنا۔ یہاں اللہ رب العزت نے پیچھے نیک اعمال کا ذکر فرما کے وصیت بالحق اور وصیت بالصبر کو ذکر فرما دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نیک اعمال کرنے ضروری نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال کی ترغیب دینا بھی ضروری ہے۔ اور وصیت بالصبر کو اس وجہ سے ذکر فرمایا کہ کیونکہ بندہ جب بھی حق کے راستے پر چلتا ہے تو اس کو آزمائشیں آتی ہیں، اس کو مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو حق کی وصیت کرنے لگے، لوگوں کو حق کے راستے کے اوپر چلانے لگے اور وہ بندہ بے خوف ہو جائے۔ اس کو آزمائشیں آئیں گی، اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، اس کو پریشان کیا جائے گا، اس کو تنگ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے ہر نبی کو عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کے اندر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور سب سے زیادہ آزمائشیں وہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر آئیں۔ حضور نے خود فرمایا کہ ما اوذی نبی، فرمایا کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے۔ ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، اشد البلاء علی الانبیاء
سب سے سخت ترین آزمائش اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہے، پھر ان کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے ہیں، پھر ان کے ساتھ جو تعلق رکھنے والی ہیں، درجہ بدرجہ لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صبر کی وصیت اس وجہ سے فرمائی کہ یہ صبر وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تقاضا ہے کہ جو بندہ بھی یہ کام سر انجام دے گا اس کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو آزمائشیں آنی ہیں اور اس آزمائشوں پہ صرف صبر نہیں کرنا بلکہ اس صبر کی لوگوں کو وصیت بھی کرتے رہنا ہے۔ حق کے راستے پر کیونکہ جب چلتا ہے بندہ آزمائشیں آئے گی تو وہ دل برداشتہ نہ ہو جائے کہ نہیں یہ تو میں تو بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا، جب سے میں نے یہ کام کرنا شروع کیا ہے، جب سے میں دین پہ چلنے لگا ہوں اور جب سے میں نے نیک اعمال کرنے شروع کیے ہیں، جب سے میں نے لوگوں کو اس کی وصیت کرنا شروع کی ہے تو میری تو مصیبتیں بڑھ گئی ہیں، میری تو پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، میں تو پہلے بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ان کو صبر کی وصیت بھی کرتے رہنا ہے کہ ان کو بتا دینا ہے کہ یہ اس پہ صبر کرنا ہے، یہ اسی جو کام تم نے سر انجام دیا ہے یہ دراصل اسی کا تقاضا ہے۔ تمہارے اوپر آزمائشیں آنا، تمہارے اوپر مصیبتیں آنا، تمہارے اوپر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کے اندر یہ مشکلات آنا، دراصل یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اس عمل کو قبول فرما لیا، کیونکہ جس کا عمل قبول نہیں ہوگا اس کے اوپر کبھی بھی ایسی آزمائشیں نہیں آئیں گی، اور جس کا اللہ رب العزت عمل قبول فرمائے گا اس کے اوپر ایسی آزمائشیں بھیجے گا تاکہ اس کے صبر کو آزمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی وصیت کرنی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو سورہ لقمان کے اندر موجود ہے اپنے بیٹے کو کیا وصیت فرمائی؟ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے بیٹے برائی سے منع کرنا اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب تجھے مصیبت پہنچے اس کے اوپر پھر صبر کرنا۔ یعنی وہی جملہ جو اس قرآن مجید کے اندر سورہ عصر کے اندر موجود ہے، وہی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ جب برائی سے منع کرے گا تو پھر مصیبت پہنچے گی، اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو کچھ تجھے پہنچے اس کے اوپر صبر کر جا۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں انسان کا اپنے نفس کو روک لینا، انسان کا اپنے نفس کو روک لینا۔ کس کے اوپر؟ کس سے روک لینا؟ انسان کا اپنے نفس کو ہر اس شے سے روک لینا جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بنے۔ جب بندہ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو تو حرام کاموں سے اجتناب کرنا، نماز کو ترک کرنے سے اور ہر قسم کے برے اور بد فعل کو ترک کرنے کے اوپر عمل کرنے سے رک جانا، یہ بھی بندے کا صبر ہے۔ اگر کوئی فرائض کے اوپر مداومت اختیار کیے ہوئے ہے کہ وہ فرض نمازیں پڑھتا ہے اور وہ کسی حرام کام کے اندر مبتلا نہیں ہے تو دراصل یہ بندہ بھی صابر ہے، یہ بندہ بھی صبر کرنے والا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے اوپر صبر کر رہا ہے اور اللہ رب العزت کے منع کیے ہوئے کاموں سے وہ رکا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کے منع کیے ہوئے کاموں سے وہ رکا ہوا ہے، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی بہت بڑا صبر ہے کہ حرام سے رک جانا اور فرائض کے اوپر صبر کرنا، یہ شخص بھی صبر کرنے والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر کے اندر یہاں ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض سلف سے میں نے یہ سنا ہے، وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ، بعض سلف سے صالحین سے یہ نقل کیا گیا ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک شخص برف کا ٹھیلہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا اور وہ یہ ندا کر رہا تھا، وَهُوَ يَصِيحُ، چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا ارحموا علی من یذوب رأس مالہ، ارحموا علی من یذوب رأس مالہ، اس شخص پر رحم کرو جس کا راس المال پگھل رہا ہے، اس شخص پر رحم کرو جس کا راس المال پگھل رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا کہ ہم نے اس برف کے ٹھیلے والے سے اس سورہ عصر کا معنی سمجھا ہے۔ جب وہ ٹھیلے والا یہ ندا کر رہا تھا نا کہ میرے اوپر رحم کرو میرا راس المال پگھل رہا ہے، میرے اوپر رحم کرو میرا راس المال پگھل رہا ہے، کہ اس کی برف پگھل جائے گی، لوگ خرید نہیں رہے۔ تو اسی طرح انسان کی عمر بھی گزرتی جا رہی ہے، انسان کی عمر بھی گزرتی جا رہی ہے، ہر آنے والا لمحہ، سانس، دن، وہ اس کو موت سے قریب کر رہا ہے۔ تو وہ جس طرح برف والا ٹھیلا لگا کر اس کو اس بات کی فکر ہے اور وہ ندائیں کر رہا ہے، تو انسان کو بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میرا راس المال بھی، یعنی میری جان بھی پگھل رہی ہے، میرا وقت بھی گزر رہا ہے،
میں بھی موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے عصر کی قسم یاد فرمائی کہ زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے. جس زمانے کے اندر بندہ رہتا ہے اسی زمانے کی قسم اللہ رب العزت نے یاد فرمائی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کے اندر اور کوئی صورت نازل نہ ہوتی، صرف یہی صورت نازل ہوتی سورہ عصر، تو ہمیں سارے قرآن کا خلاصہ سمجھانے کے لیے صورت کافی تھی. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے تمام احوال کو بیان فرما دیا ہے. زمانے کی قسم یاد فرما کر انسان جس ظرف کے اندر زندگی گزار رہا ہے اس کی حقیقت بیان کر دی. آگے انسان کے مکمل بالکلیہ گھاٹے کو بیان کر کے 4 صفات کے ساتھ موصوف ان لوگوں کا ذکر فرما دیا جو آخرت کے اندر کامیاب ہو جانے والے ہیں. اور انسان کی زندگی کا سارا خلاصہ یہی ہے کہ وہ آخرت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کامیاب ہو جائے. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یزول قدم عبد حتی یسأل عن 40، کہ بروز قیامت اللہ رب العزت بندہ مومن کا کسی بھی شخص کا قدم اپنے پاس سے اس وقت تک پیچھے ہٹنے نہیں دے گا جب تک کہ 4 سوال اس سے نہ کر لے. ان عمرہ فیما افتاہ، سب سے پہلے اسے اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا کہ اس زندگی کو کہاں ختم کیا، اس زندگی کو کہاں گزار کے آیا ہے، اس زندگی کو برائیوں کے اندر، افعال بد کے اندر تو نہیں گزار کے آیا، یا اس زندگی کو اللہ رب العزت کی یاد کے اندر گزارا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت اس سے اس کی زندگی کے بارے میں، عمر کے بارے میں پوچھے گا کہ تجھے 60-70 سال کی عمر عطا کی ہے، اس ساری عمر کو تو نے کن کاموں کے اندر سر انجام دیا ہے. تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو جواب دینا پڑے گا. ان عمرہ فیما افناہ وان شبابہ فیما ابلاہ. اور دوسرا سوال اللہ رب العزت اس سے یہ پوچھے گا کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا ہے. وان شبابہ فیما ابلاہ، اس جوانی کو کہاں پرانا کرتا رہا ہے، اس جوانی کو کہیں برے کاموں کے اندر تو نہیں گزارا. وان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اس سے اس کے مال کے بارے میں پوچھے گا کہ یہ مال کہاں سے کمایا اور اس کو کہاں خرچ کیا. مال حلال طریقے سے کماتا رہا یا حرام طریقے سے کماتا رہا. تیسرا سوال اس کے مال کے بارے میں پوچھے گا. وان علمہ ماذا عمل فیہ، چوتھا سوال کرے گا اس کے علم کے بارے میں، صرف علم پڑھا یا اس پر عمل بھی کیا، کیونکہ علم اسی وقت علم نافع بنتا ہے جب اس کے اوپر عمل کیا جائے. یہ 4 سوال اللہ رب العزت فرمائے گا اس بندے سے، پھر اس بندے کو اپنی بارگاہ سے جانے کا حکم دے گا. تو یہ سورہ عصر اس لحاظ سے پورے قرآن کا ایک اجمالی طور پر ہمیں تعارف ضرور کرواتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر کوئی سوال کرنا چاہیں اس حوالے سے تو کر سکتے ہیں. آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے آواز. سر یہ بتائیے گا سر، یہ فرمائیے گا، ہیلو جی جی وہ کون سی کیا ہے نا، آپ کو کریں گے تفصیل؟ کل میں کروں گا انشاءاللہ سورہ تکاثر کی. کل انشاءاللہ سورہ تکاثر پڑھی جائے گی. ماشاءاللہ جی، نعمت صاحب بہت مزہ آیا، جزاک اللہ. جزاک اللہ آپ صاحب، ماشاءاللہ آج آپ نے بھی شرکت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، تو استقامت عطا فرمائے. جی آمین آمین جناب، آمین آمین حضور آمین. جزاک اللہ خیر. کرتے ہیں نا اس کا سورت کا آیت نمبر بھی بتا دیجیے. وہ آیت نمبر آیت کو کوٹ کرتے نا، تو کوئی آیت کوٹ کرتے تو اس کا وہ نمبر بتا دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی. آیت کا نمبر تو پھر ذہن میں نہیں ہے اس وقت جو پڑھی ہے. سورہ لقمان کا بتا دیا کہ اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. جی وعلیکم السلام. جی جزاک اللہ. اس کے علاوہ
ہیلو. اچھا جناب اجازت ہے اور پھر جی جناب تمہیں اجازت ہے, آپ کو اجازت ہے جناب. اس کے علاوہ کوئی بھائی اگر سوال کرنا چاہیں تو وہ ہاتھ اٹھا کے سوال کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ مفتی احمد جساس صاحب بھی اس گروپ کے اندر موجود ہیں. اگر وہ بھی کچھ ہمیں مشورہ دینا چاہیں اس گروپ میں, چونکہ آپ برکتیں دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں, تو وہ بھی ہمیں اس حوالے سے کوئی مشورہ دینا چاہیں کہ ہمارا کورس کیسا جا رہا ہے اور اس کے اندر ہم کیسے کچھ امپرومنٹ کر سکتے ہیں, کچھ تبدیلی کرنی چاہیے یا نہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ جی. آپ ماشاءاللہ سے بہت ثقیل قسم کا اور بہت ہی نفیس طریقے کے ساتھ جو آپ بیان فرما رہے ہیں, اگر یہ ہمارے سارے بھائی اس کو سمجھیں گے, یاد کریں گے, تو انشاءاللہ العظیم یہ دنیا میں بہترین طریقے سے لوگوں سے قرآن کو پڑھ بھی سکیں گے اور سمجھا بھی سکیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. میں الحمدللہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ اچھے سے اچھے طریقے سے سمجھایا جائے, آسان سے آسان کر کے سمجھایا جائے. تو میری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ وہ باتیں کی جائیں جو لوگوں کو سمجھ میں آئیں. چلیے بعض اوقات کوئی ایسا ایک دو جملے بول دی جاتے ہیں جو کسی خاص علم سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں, ورنہ میری کوشش زیادہ یہی ہوتی ہے کہ جو سننے والا ہے سامنے ہے وہ ان کے درجات کا خیال رکھا جائے. کوئی کم پڑھا ہے, کوئی درمیانہ ہے, کوئی زیادہ پڑھا ہوا ہے, ہر ایک کو جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے مطابق ملتا رہے, یعنی ہر ایک کی ذوق طبع کا سامان ہوتا رہے, اس طرح کہہ لیں. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ تمام احباب نے شرکت فرمائی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بس آپ سے یہی عرض کروں گا کہ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے نا, اس کو بعد میں ویڈیو آتی ہے تو اس کو بغور سنا کریں, اور کوشش کیا کریں کہ جو مین پوائنٹس ہیں ان کو آپ کسی رجسٹر کے اوپر نقل کر لیں, لکھ لیں. وہ جو مین پوائنٹس آپ اس سنتے وقت جو نقل کر لیں گے کہ اس کو کسی رجسٹر کے اوپر لکھ لیں گے تو وہ آپ کو بعد میں بہت کام آنے والے ہیں. وہ رجسٹر آپ کا جب بھی اس کو اٹھا کے دیکھیں گے اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے تو یقین مانیں کہ آپ کو کافی سارے نکات ان الفاظ کو پڑھ کے کافی ساری چیزیں وہ جو بھولی ہوئی بھی ہوں گی وہ آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گی. یہ لکھنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے. قید العلم بالکتاب, اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ کتاب کے اندر اس علم کو بند کر لو. بندہ صرف اور صرف ایک جب کوئی بات سنتا ہے تو ایک امپورٹنٹ نقطہ, ایک اہم نقطہ اس کے پاس آ جاتا ہے, اب اس نقطے کو وہ لکھ لیتا ہے. اس نقطے کے لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس کو دوبارہ پھر کبھی 2 ماہ بعد, 6 ماہ بعد یا کبھی 10 سال بعد بھی پڑھتا ہے تو اس ایک لائن کی وجہ سے اس کو کافی ساری اور باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں. جی جی ہاں, اس کی طرف توجہ کریں. اور اگر آپ کو اس چونکہ بعد میں ویڈیو مل جاتی ہے اور اس کے سننے میں کچھ بات ایسی ہے, کوئی لفظ ایسا ہے, کچھ الفاظ ایسے ہیں یا کچھ جس کی سمجھ نہیں آئی, تو آپ بالکل وہ گروپ میں میسج کر سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں بتایا جائے. تو اگر 100 مرتبہ بھی آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے تو 100ویں مرتبہ پوچھنے ہیں تو بتا دیا, پہلے آپ کو 100ویں مرتبہ بھی انشاءاللہ بتا دیں گے. سید علی سید صاحب یہ ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. جی جناب. جی جی میرے پاس تو نہیں آ رہی یہ اس کی لنک جو ہے یوٹیوب کا. جی کائنڈلی وغیرہ سے جی بھیج دیں گے انشاءاللہ, بھیج دیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. جی سجاد صاحب جی حضرت صاحب میں پوچھ رہا ہوں کہاں سے آپ ہیں, کہاں سے, مطلب کون سے شہر سے؟ میرا تعلق لالا موسیٰ سے. جی لالا موسیٰ. اچھا لالا موسیٰ سے. اچھا اچھا لالا موسیٰ. جی 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 ٹھیک ہے, بہت شکریہ, انشاءاللہ جی ضرور. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی تمام احباب نے شرکت فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. شکریہ جی, جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.